الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الکافی سے کتاب الایمان والکفر و کتاب الدعاء کے ضمن میں ذکر الہی کا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ذکر الہی سے متعلق مختلف احادیث کو الکافی سے ملاحظہ کیا۔ الکافی کی کتاب کئی خصوصیات کی مالک ہے، جن میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب در حقیقت ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے متصل کتاب ہے، اور جو احادیث ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اس دور میں معروف اور شہرت یافتہ تھیں، یا ہمارے بڑے محدثین و اکابر اصحاب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی جو کتابیں تھیں، ان سے یہ روایات اخذ کی گئی ہیں، اس لیے الکافی کا اعتبار بقیہ تمام کتب سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ نائبین اربعہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 4 نائبین تھے، ان کے دور میں لکھی گئی، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی غیبت صغریٰ کے عرصے میں، اور اسی شہر میں جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جس میں سفراء و نواب اربعہ موجود تھے، اس لیے ان کا یقیناً ایک ارتباط تھا، اگرچہ وہ تاریخ یا کتب کے ضمن میں ہمارے لیے آشکار نہیں ہوا۔ تیسرا، الکافی کی کتاب اسی دور میں شہرت یافتہ ہو گئی، عالم تشیع میں پھیل گئی، اور نسخہ برداری معتبر طریقے سے مختلف علماء نے کی، اور بہترین ابواب بندی کے ساتھ احادیث کو اس کے اندر جمع کیا گیا۔ الکافی کی چوتھی خصوصیت ہے کہ جامعیت رکھتی ہے۔ اس جامعیت کی کوئی کتاب بھی قرآن کریم کے بعد امت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے کہ جس میں عقائد کا بھی بیان ہو، فقہ کا بھی بیان ہو، اخلاق کا بھی بیان ہو، آداب کا بھی بیان ہو، اور دیگر چیزیں ہیں۔ لہذا الکافی ایک جامع ترین کتاب ہے کہ اگر الکافی کا کوئی مطالعہ کرتا ہے تو بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم و الکافی کے مطالعے سے کامل دین کا انسان مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو یہ خصوصیات چند تھیں جس کی بنیاد پہ ہم نے خاص ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات کا انتخاب کیا کہ پہلے آپ نے باب الفکر یا تفکر کے اعتبار سے آیات و روایات کو ملاحظہ کیا، کیونکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی پرواز کے 2 پر ہیں، ایک فکر ہے اور ایک ذکر ہے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی نہ ہو تو اس کی بلند پرواز نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص پرواز کرنا چاہتا ہے، یعنی کمالات انسانی کے مراحل طے کرتے ہوئے اس معرفت آسمان میں پرواز کرنا چاہتا ہے، تو اصل اس کے اندر باطن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عنصر رکھے ہیں جس کی اساس کے اوپر اس نے بلندی کا سفر کرنا ہے۔ اس میں پہلا ہے فکر اور دوسرا ہے ذکر۔ فکر کے حوالے سے ہم مطالعہ کر چکے کہ ادھر فکر سے مراد یا تعقل سے مراد ہمارا تمام انسانی زندگی کے امور سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مورد کے اوپر غور و فکر کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ فکر ہے کہ جو توحید سے انسان کو وابستہ کر دے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے علوم پڑھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، بہت سارے ریاضی کے امور انجام دیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنی زندگی میں نفع نقصان کو انجام دیتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف بڑے فیصلے کرتا ہے، غور و فکر انجام دیتا ہے۔ یہ غور و فکر مطلوب نہیں ہے۔ وہ جو آپ احادیث مبارکہ میں ثواب پڑھتے ہیں یا ایک مقام پڑھتے ہیں، وہ اس سے مربوط نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی غور و فکر کے موارد ہیں، لیکن جو اہمیت قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے ذکر کی ہے وہ مختص ہے ان موارد سے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید انسان کے وجود میں زندہ ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے انسان کا ربط بنتا ہے، یعنی معرفت الہی و معرفت دین کا جو تفکر سبب بنے، وہ تفکر ادھر مراد ہے۔ ذکر کا بھی ہم نے اسی طریقے سے تعارف پڑھا کہ ذکر سے مراد انسان کی یہ ہے کہ انسان ذکر ایک توجہ نفس کے ساتھ کرے۔ حقیقت میں ذکر بھی ایک باطنی عمل ہے، جیسے تفکر ایک باطنی عمل ہے کہ ہم نے تفکر کے ضمن میں
اس چیز کا مطالعہ کیا کہ خیال، وہم اور حس یہ تینوں تفکر سے عاری چیزیں ہیں، ان تینوں کو ہمیں جدا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہماری ایک طولانی گفتگو گزر چکی ہے دروس عرفانی میں، کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حس کا مورد وہ جدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے فکر کا مورد بھی جدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہم کا مورد بھی۔ وہم کے اوپر ایک ہماری گفتگو ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے احادیث میں پڑھیں گے، کیونکہ الکافی میں ہی ایک باب آ رہا ہے حدیث النفس کے اعتبار سے، یعنی انسان کی اپنے نفس کے اندر باتیں، انسانی نفس جو اس سے گفتگو کرتا ہے، ان گفتگو کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، یعنی نفس کی گفتگو۔ یہ نفس کی گفتگو آج کے دور میں بہت اہمیت حاصل کر گئی ہے، گزشتہ ادوار میں بھی اس کی اہمیت تھی، لیکن آج کے دور میں چونکہ شبہات اور مختلف طرح کے نفسیاتی جو انسان کے اوپر حملے ہیں اس کی شدت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے یہ والے مسائل بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو ہم حدیث نفس کے ضمن میں اسے مطالعہ کریں گے۔ یہاں پہ ذکر سے ہماری کیا مراد ہے؟ بس فکر ایک باطنی عمل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر ظاہر باطن کی اساس پر کھڑا ہے، حتیٰ کہ جو آپ کو ظاہر میں دنیا اور کائنات دکھائی دے رہی ہے وہ بھی باطن کی اساس کے اوپر ہے، وہ بھی باطن کے دوش کے اوپر ہے۔ یہ باطن اگر نہ ہو تو یہ ظاہر بھی نہیں ہے۔ لہذا انسانیت جن خصائص کے اوپر، باطنی خصائص کے اوپر آشکار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، ان میں فطرت ہے، فکر ہے، ذکر ہے، یہ بنیادی ترین امور ہیں۔ ذکر سے ہم نے کیا مطلب لیا تھا؟ ذکر بھی باطنی، جیسا فکر ایک باطنی عمل ہے، ذکر بھی کیا ہے؟ ایک باطنی امر ہے۔ ذکر کہتے ہیں کہ انسان کا کسی چیز کی طرف توجہ کرنا اور اس کے ساتھ مشغول ہو جانا۔ انسانی نفس اپنے وجود میں جس چیز کے ساتھ مشغول ہے وہ ذکر کہلائے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارا نفس جو ہے وہ مختلف چیزوں سے وابستہ ہے، مثلا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے کہ میں مدرسے یا دفتر اس طریقے سے جاؤں گا، یا یہ میں شفٹنگ کرنی ہے تو اس طریقے سے شفٹنگ کروں گا، یا وہ فلاں پروگرام اس طریقے سے رکھوں گا۔ اب ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے، انسان کا نفس اپنے وجود میں جس چیز کے ساتھ مصروف ہے وہ اصل میں ذکر ہے۔ وہ جو ظاہری طور پہ ہم انجام دے رہے ہیں، یہ ظاہری ذکر اگر باطنی ذکر سے موافق ہو جائے تو کامیاب ہے، اگر ثاہری ذکر سے موافق نہیں ہے تو یہاں پہ خدا اپنی رحمت کے باعث انسان کے لیے ایک ثواب قرار دے رہا ہے، یا اس کو جہنم کی آگ سے مبرہ قرار دے رہا ہے، کیونکہ بالآخر اس نے زبان سے اس عمل کو جاری کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا۔ وَإِلَّا حقیقت ذکر کیا ہے؟ حقیقت ذکر نفس انسانی و قلب انسانی کی توجہ ہے۔ اگر اس توجہ کے معیار کو ہم لے لیں تو ہم ذکر کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس پہ ہم طولانی گفتگو سابقہ دروس میں کر چکے ہیں۔ ہم آئیں ڈائریکٹ روایات کی طرف آتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کہ احادیث مبارکہ سے ذکر کے مختلف اذکار، ابھی تک ہم عمومی طور پہ ذکر کو مطالعہ کر رہے تھے، اب ہم خصوصی طور پہ ذکر میں وارد ہوں گے۔ خصوصی ذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی معین ذکر جو کرنا چاہیے۔ ذکر کی قیمت کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور کئی آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی، کہ قرآن کریم کی میں تیزی سے ایک آیت آپ کے سامنے دوبارہ سے ذکر کر دوں، کہ جس کو سورہ طٰہٰ میں 124 نمبر اور 125 نمبر اور 126 تین آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت کو ہم جانیں، کیونکہ ذکر ہی انسان کی حیات ہے، ذکر ہی انسان کی غذا ہے، ذکر ہی نشو و نما، انسان کے وجود کے نشو و نما پانے کا اصل راز ہے۔ اگر باطن میں ذکر جنم نہیں لیتا تو انسان اصطلاحات یاد کر کے کمپیوٹر بھی بن جائے، مجتہد بھی بن جائے، مرجع تقلید بھی بن جائے، تب بھی اس کے باطن کے اندر نشو و نما نہیں ہے۔ نشو و نما ذکر کی اساس پر ہے۔ ذکر سے مراد زبان سے صرف جاری ہونا نہیں ہے، اگرچہ وہ جو زبان سے جاری کرتا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہمیت دیا کہ اس کے اوپر خدا نے ثواب رکھا ہے، لیکن باطن انسان کا اسی طریقے سے
آلودہ رہ جاتا ہے، باطن انسان کا اسی طرح سے دنیا کی آلائشوں میں اور آسائشوں میں الجھا ہوا رہ جاتا ہے، یعنی وہ زنجیر کے بندھن انسانی وجود میں بندھے رہ جاتے ہیں، وہ کھل نہیں پاتے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام، ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے، وہ زنجیروں سے آزاد کرانے آتے ہیں۔ اس لیے آزادی کا حقیقی مفہوم باطن کے اندر گناہوں سے آزاد ہونا ہے، نفس سے آزاد ہونا، دنیا کی محبت سے آزاد ہونا، مختلف چیزیں جو انسانی وجود میں پڑی ہوئی ہیں ان سے آزاد ہونا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک موضوع گزشتہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو تھا ابلیس و شیاطین قرآن کریم کی نگاہ میں، اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اصول کفر 3 ہیں، تکبر ہے، حسد ہے اور حرص و لالچ۔ یہ انسان کے وجود میں پھلے پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہ والی فالہمہا فجورہا و تقواہا دونوں ہی کے بیچ پڑے ہوئے ہیں۔ جو زمینہ ہمیں فراہم مل جاتا ہے وہ فجور والے پودوں کا اگنا ہے، ٹھیک ہے، ایک مقدار تک سفر کرتا ہے انسانی زندگی کے لیے، اپنے آغاز زندگی کو جاری کرنے کے لیے بعض اوقات ان سے استفادہ انسان کرتا ہے دنیا میں، لیکن لاشعور ہے، بے شعوری میں کرتا ہے، کوئی شعور نہیں ہے، شعور آتا ہے تو اسے کاٹنے کا حکم ہے، لیکن غفلت برتتے ہیں، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، مثلا 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد اس طرف توجہ کی تو اب تناور درخت بن گئے۔ اب یہ جو امراض اندر جکڑے ہوئے ہمارے اندر امراض ہیں، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں ہم تو حسد نہیں کرتے، ہم تو تکبر سے کام نہیں لیتے، لالچ اور حرص میرے اندر تو کم سے کم نہیں ہے۔ یہ اس کا اندازہ لگانا غلط ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے وجود میں ایک مرض پھل پھول رہا ہے، لیکن چونکہ جوان ہے اور جوانی کی قوت ہے، اس لیے وہ اپنے وجود کے اندر اس کا احساس نہیں کر پا رہا، اور وہ اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے، جوانی کی قوت کی وجہ سے صحت کا احساس کر رہا ہے، اور صحت کے احساس کی وجہ سے غفلت برت رہا ہے، اور اس کا غفلت برتنا اس مرض کے محکم ہونے اور پھیلنے کا باعث بن رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرض اس کو گرا دیتا ہے، اور جب گرا دیتا ہے تب اس کی توجہ جاتی ہے، اور جب توجہ جاتی ہے تو اب وہ لا علاج ہو چکا ہے، یا بڑا مشکل اس کا علاج ہو چکا ہے، علاج کے اگر قابل بھی ہے تو اب اس قدر زیادہ وہ پھیل چکا ہے کہ اسے شدید اس کے اندر تکلیف اور زحمت اور مشقت کاٹنے پڑے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ہم دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں اس مرض کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ حسد میرے اندر ہے کہ میں جب اپنے ہی ہم عمر یا اپنے ہی ہم صنف افراد کی تعریف ایک مجمع میں سنتا ہوں کہ کئی افراد ہیں، مثلا کئی افراد امامہ پوش ہیں، یا کئی افراد ڈاکٹر ہیں، یا کئی افراد ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، طالب علم ہیں، ہم اثر ہیں، ایک کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ایک کا کمال بڑا نمایاں ہو رہا ہے، اندر انسان فوراً ایک احساس کرتا ہے، ایک نفرت کا احساس کرتا ہے، ایک اس سے کھچاؤ کا احساس کرتا ہے، ایک اس کے حوالے سے سوء ظن کا احساس کرتا ہے کہ یہ چالاکی دکھا رہا ہے، اور دیکھنا ہے ابھی کس طرح اس سے استفادے کا یہ موقع ملے گا اور اس سے یہ استفادہ کرے گا، کئی طرح کے سوء ظن کا شکار اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ۔ اب یہاں پہ انسان اپنا جائزہ لے کہ آخر اس کا کوئی جرم تو ابھی سامنے نہیں آیا، ابھی تو اس کے کمال کو خدا نے لوگوں کے سامنے نمایاں کیا ہے، ممکن ہے میرے اندر کمال نہیں ہے لیکن فرصت میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ جو احساس ہے یہ کیوں برپا ہوا؟ کیونکہ مجھے کام سے فراغت مل گئی اور مجھے اس طرف توجہ گئی۔ جب توجہ گئی کہ کیونکہ حسد ہوتا ہی یہ ہے کہ کسی کو کمال میں دیکھ کے اندر اس کے خلاف ایک احساس دشمنی کا کرنا، اور اس اساس کے اوپر اس سے اس کمال کے چھننے کی کوشش یا چھننے کی توقع اور امید کا نفس کا باندھنا، یہ حسد کی بیماری ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تزکیہ نفس کر کے کسی نے ہٹایا تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر کسی نے تزکیہ نفس کر کے حسد کی بیماری کا علاج نہیں کیا، وہ یہ نہ کہے کہ حسد میرے اندر نہیں ہے، حسد اس کو جکڑے ہوئے ہے، ہر بندے کو جکڑے ہوئے ہے، مگر یہ کہ کوئی تزکیہ نفس کر کے اپنے اندر سے اسے ختم کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مشغولیت کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ محفل جمی ہوئی ہے یا افراد آئے ہوئے ہیں، اب ہم نے ان کے مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز لے کے آنی ہے، ادھر بھاگم بھاگ گئے، پہنچے تو پتہ لگا کہ اب میں نے فلاں کو فون کرنا تھا، اسے فون کیا،
تو پھر یاد آیا کہ اچھا اب میں نے وہ چیز بھی لانی تھی. وہ ایک کے بعد ایک مشغولیت میں وہ مصروف ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی نہ کسی اسے فراغت ہی نہیں مل رہی کہ وہ اس طرف توجہ کرے کہ یار کس کی تعریف ہو رہی ہے، کس کا کمال نمایاں ہے، میرے اندر کوئی ایسے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ امراض اندر جکڑے ہوئے ہیں اور پنپ رہے ہیں، اور انسان مشغولیت کی وجہ سے، اکثریت دنیا اسی طرح ہے، طلاب ہوں، غیر طلاب ہوں، عالم ہو، غیر عالم ہو، مشغولیت کی وجہ سے وہ ان امراض کی طرف توجہ نہیں کر پا رہا. اور توجہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس مرض سے عاری ہے. مرض اس کے اندر موجود ہے اور وہ پنپ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے. لہذا یہاں پہ ہمارے پاس اس کی قیمت آ کے معلوم ہوتی ہے کہ ذکر انسان کو نجات دیتا ہے. ذکر اللہ کی طرف اس کی توجہ لے کے جائے گا. وہ اللہ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف و صفات سے و اسماء سے تعلق پیدا کرے گا. وہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں پرکھے گا، دیکھے گا. اس کا جس جہت کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کی طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں. یہ ذکر الہی ہے. لہذا ذکر الہی کی حقیقت زبان سے جاری کرنا نہیں ہے. ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کا مشغول ہونا. مثلا ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، خلوت میں ہیں، اچانک بیوی بچوں کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے یا یہ بات آ جاتی ہے میرا گھر کیسے آباد ہوگا، یا گھر میرا ہے تو اس میں بچے جو ہیں اس کے یہ مسائل ہیں، یا زوجہ کے یہ مسائل ہیں، فلاں کے یہ مسائل ہیں. یہ جو آپ اپنے وجود کے اندر مصروف ہیں، اس تفکر کے ساتھ یہ ذکر کہلاتا ہے. لہذا ہمیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں، کیا خوبصورت ہے پروردگار تو نے یہ جہان بنایا. ایک چھوٹے سے پرندے کو دیکھا، حتیٰ مکھی کو دیکھا کہ کیا ہے پروردگار یہ تو نے ذات کو خلق کیا ہے، کس طریقے سے یہ تو نے اس کے وجود کے اندر سارے کے سارے نظام کو وجود دیا. اتنی آنکھیں اس کے اندر بنا دی، وہ آنکھوں سے دیکھتی ہے، پروں سے اڑتی ہے، خوراک اس کی رکھ دی، منہ اس کا رکھ دیا، اس کا نظام ہاضمہ تو نے قرار دیا ہے. کس طریقے سے یہ سارے ایک چھوٹی سی مکھی. امام علی علیہ السلام کا اس طور پہ آپ نہج البلاغہ میں ضرور خطبہ پڑھیں چونٹی کے بارے میں. اسی طریقے سے مور کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے ظریف اور خوبصورت نکات ہیں چونٹی کے بارے میں، اور وہ یہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مور کے بارے میں گفتگو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. چمگادڑ کے بارے میں، چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے شاگردان نے، بزرگ شاگردان ہیں، انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تہران میں، تو وہ استاد خود بیان کرتے ہیں کہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے محضر میں ملاقات کی غرض سے گیا. تو دیکھا تو وہ اپنی انگلی کو یوں غور سے دیکھ رہے تھے. تو میں ان کے پاس گیا، سلام وغیرہ کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا انگلی میں ہوا. انہوں نے کہا مچھر نے کاٹا ہے. تو کہا مچھر، کہتے ہیں آ کے بیٹھا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا، وہ کاٹ کے بڑا سخت کاٹ کے گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس کو یہ موقع دیا. کہا کہ وہ جب آ کے بیٹھا تو میں غور کرنے لگا کہ اس کے ہاتھی کی طرح 2 دانت نما اس کے ہیں، اور سونڈ کی طرح اس کی ایک نوکیلی چیز ہے، وہ اندر اسے گھساتا ہے، خون اس سے نکالتا ہے، پھر اللہ نے اس کا ہاضمہ قرار دیا ہے. پھر اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے خون کو نکالنا ہے، چوسنا ہے. میں اللہ کی اس قدرت کے اوپر حیران تھا. بہرحال انہوں نے بڑا ظریف ایک جملہ بولا آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، کہ وہ ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو یہ جو خلقت کے اوپر غور و فکر کرنا، وہ کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس قدر آج تک غور اس مچھر کی خلقت میں نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس مچھر کے اوپر غور و فکر کیا. یہ خود تفکر ذکر الہی ہے. لہذا قرآن کی اس آیت کو ہم تذکر کے باب سے دوبارہ دیکھتے ہیں، اور اب ہم خصوصی ذکر کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں. بس ذکر کیا ہے؟ نفس کا توجہ کرنا اور مشغول ہونا. عموماً انسان مال کے ذکر میں مبتلا ہے، اولاد کے ذکر میں مبتلا ہے، اپنے نفس کے ذکر سے مشغول ہے، اپنے نفس کا ذکر کر رہا ہے.
اپنے جاب کا، اپنے منصب کا، اپنے مسائل کا، بس انہی اپنے مسائل کے ذکر میں مشغول ہے. جب ہر وہ شخص سب سے خطرناک انسان بن جاتا ہے جب فقط اور فقط اپنی ذات کے ذکر میں مشغول ہو جائے. یہ بڑے بڑے افراد کو، بڑے فہمیدہ اور اچھے اور سمجھدار افراد کو گرا دیتی ہے جب صرف اپنی ذات کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ذات کے مسائل میں الجھ کے اور اسی کی ٹینشن اور اسی کے فکر میں اور اپنا ذکر کر کر کے اپنے آپ کو خدا کے ذکر سے عاری کر کے شیاطین کے لیے اپنا نفس کا زمینہ فراہم کر دیتے ہیں. پھر وہاں پہ وہ قابو نہیں آتے. اب پھر کہتے ہیں جن چڑھ گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، فلاں ہو گئی ہے، نظر لگ گئی ہے، اس طرح سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا. طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے. لہذا یہ ایک اہم دنیا میں آپ عمل کو برپا دیکھیں گے. آپ کہیں گے کہ تم اپنے وجود میں پہلے آزاد تو ہو اپنی ذات سے، صرف اپنے ہی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہو، اپنا ہی ذکر کرتے رہتے ہو. یا اپنی اولاد کا ذکر ہے، یا اپنے کھیل کا ذکر ہے، اپنے فلاں عمل کا ذکر ہے، اس ذکر سے باہر ہی نہیں آتے. کبھی اللہ کا تو ذکر کرو، سکون اپنے نفس میں پاؤ گے، اپنے قلب میں پاؤ گے. لہذا اس آیت نمبر 124 کو دیکھیں. وَمَنْ اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، یعنی اپنے اس کے پورا وقت زندگی کا گزر جاتا ہے، یا ایک دن پورا 24 گھنٹے گزر گیا، اس کے نفس کی توجہ نہیں. نماز پڑھی ہے لیکن نفس کی توجہ نہیں گئی اللہ کی طرف. اس نے قرآن پڑھا ہے لیکن نفس کی توجہ نہیں گئی. وہ درس اخلاق میں جا کے بیٹھا ہے لیکن اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی، اس نے ذکر نہیں کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ظاہر بڑا کھلا ڈھلا اس کا گھر ہے، بہترین وسائل زندگی مہیا ہیں، ادب احترام کرنے والے افراد بھی بہت زیادہ ہیں، اندر سے تنگ ہے. وہ اپنے ہی اسے دشمن نظر آتے ہیں، ساری کی ساری راہیں اسے بند نظر آئیں گی، ٹینشن اور پریشانی اسے گھیرے ہوئے ہوگی. معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی اندر سے تنگ ہو جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو زندگی تنگ گزارے گا لیکن روز قیامت جب وہ محشور ہوگا تو نابینا اس دنیا کے اندر محشور ہوگا. وہ جو اگلا جہان ہے قبر کا اور قیامت کا جہان، وہ اعمیٰ ہے. وہ شکوہ کرے گا، قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کیوں تو نے مجھ کو نابینا اندھا محشور کیا ہے جبکہ میں تو آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، جواب اسے ملے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات اسی طریقے سے تیرے پاس آئی تھی اور تو نے انہیں فراموش کر دیا. یعنی اگلی زندگی کی نورانیت یا نور وہ کس کے اوپر ہے؟ ذکر کے اوپر موقوف ہے. ذکر نہیں ہے کوئی نور نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طریقے سے آج تم بھلا دیے جاؤ گے، آج تمہیں یاد نہیں رکھا جائے گا. یہ آیات ہیں، یعنی یہ بہت واضح چیز ہے. اگر اس دنیا کے اندر کوئی اصطلاحات کی دنیا میں گم حوزہ علمیہ کی ترقیاں اپنے طور پہ علمی کرتا رہے، دنیا میں اس کی خوب شہرت ہو، اور انہی دنیا کے مسائل میں فلاں پروگرام کرا رہے ہیں، فلاں کتابیں چھاپ رہے ہیں، فلاں یہ چیزیں کریں، اسی میں مشغول زندگی بسر کر دی اس نے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ یار حج کرنے جا رہے ہیں، زیارات کرنے جا رہے ہیں، کچھ الگ سا دکھائی دے ہمیں، کچھ الگ سا ہمیں احساس ہو. یہ الگ سا جو احساس ہے یہ باطل احساسات ہیں. اگر احساس کرنا ہے تو وہ یہ احساس کرے کہ میری توجہ اللہ کی طرف گئی، اتنا عرصہ میں دنیا کی الجھنوں سے بالکل دور زندگی بسر کی ہے اور خالص توجہ کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میں وقت گزاروں. یہ اس کا مطلب ہے کہ سرزمین ولایت میں قدم رکھ چکا ہے، اس نے ولایت کی سرزمین کے اوپر قدم بڑھائے ہیں، اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کی زندگی پر رونق ہو سکتی ہے. بس اگلے جہان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ کی طرف توجہ، اس سے گفتگو، اس سے مناجات، اس کے ساتھ مشغول ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا، اس کو اختیار کریں. جتنی مقدار اختیار کریں گے اتنی مقدار کی نورانیت اور بینائی اور دید وہ ہمیں حاصل ہوتی چلی جائے گی. یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا ذکر کے حوالے سے، کلی میں نے آپ کی خدمت میں تعارف پیش کیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں
احادیث کی طرف، کیونکہ احادیث کا ایک باب تو ہم نے پڑھا کہ جس میں ذکر ہوا تھا کہ ہر مجلس میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے. صرف میں ابواب کے نام پڑھ رہا ہوں، اس کے ضمن میں تمام احادیث ہم پڑھ چکے ہیں. اگلا باب ہم نے پڑھا کہ اللہ عز و جل کا کثیر ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ قلیل ذکر کرے تو منافق ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر قلیل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ان کی. یہ منافق کی صفات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اسی ضمن میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اطمینان کے ساتھ تسبیح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں یہ ذکر کثیر ہے. کیونکہ اصحاب آتے پریشان ہوتے تھے اس آیت کے اوپر کہ یہ امام کیسے ذکر کثیر کریں، یہ مشغولیت ہے، ادھر تجارت کر رہے ہیں، ادھر گھر چلانا ہے، نان نفقہ پورا کرنا ہے، فلاں فلاں کام ہے، تو کیسے ذکر کثیر کریں. تو فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کثیر کرو. کیسے؟ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اطمینان سے پڑھو، نہیں جلد بازی میں، پتہ ہی نہیں لگا کہ جنتر منتر پڑھا ہے یا تسبیح پڑھی ہے. اطمینان سے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھو، یہ ذکر کثیر ادا ہو جائے گا. اور اس میں اگر توجہ اس کے ہمراہ ہو کہ ابھی وہ انشاءاللہ تعالی خود سے یہ باب آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا باب آیا کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ بجلی گرنے سے نہیں مرے گا. پھر یہ باب آیا ہمارے پاس کہ اللہ کے ذکر سے اگر کوئی مشغول ہوتا ہے، ذکر کرتے کرتے وقت نہیں ملتا کہ دعا مانگ سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر عطا کروں گا جو مانگنا چاہتا تھا وہ. یعنی اگر آپ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے کرتے وہ مانگنے کا مورد ہی نکل گیا، یعنی وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، آپ کو جانا پڑ گیا، یا کوئی ملنے اچانک آ گیا، آپ نے کہا کہ یار میں یہ والی باتیں، کیونکہ ذکر کے آداب ہیں، دعا کے آداب ہیں کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے. اگر کوئی دعا شروع کی جائے نہ درود ہے اور نہ حمد ہے آغاز میں، تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایسی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اصل دعا جو قبول ہے وہ یہی ہے، یا درود تم نے پڑھا ہے اور آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو. بے شک آپ خود اپنی زبان میں کریں، بے شک مناجات کی صورت، بے شک اپنے وجود میں خاموش ہونٹ ہیں، عام کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے وجود میں حمد اللہ کی بجا لا رہے ہیں کہ بے پروردگار تمام کمالات تیری ذات کے ساتھ مختص ہیں، کہ ابھی انشاءاللہ اس کا آگے بیان آ رہا ہے. اس لیے روایت کے الفاظ ہیں اور صحیح سند روایت ہے، کوئی میرے ذکر کے ساتھ مشغول ہو اور ذکر کرنے کے بعد مجھ سے نہیں مانگ سکا کچھ، تو میں اس سے بہتر دوں گا جو وہ مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ دلوں کے تمام اسرار تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اسی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پوشیدگی میں ذکر کرو. جس نے اللہ کا پوشیدگی میں ذکر کیا، اللہ پوشیدگی میں اس کا ذکر کرے. یعنی جس نے اپنے باطن میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اپنے باطن میں ذکر کر رہا ہے. اور جس نے اعلاناً اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، روایت میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کروں گا. یعنی سارے فرشتے موجود ہیں، مقربین موجود ہیں، انبیاء و ائمہ علیہم السلام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس فرد کی باتیں اس کے سامنے کر رہا ہے. یعنی بہت بڑا ایک مقام ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اعلانیہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرے سب لوگوں کے سامنے، اور پروردگار سے دعا کر رہا ہو اور اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہو، تو یہ اعلانیہ ذکر کر رہا ہے. اگر کوئی اعلانیہ ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر مجمع میں اس کا اعلانیہ تذکرہ فرمائے گا. یہ بھی ہم نے باب پڑھ لیا اور اس میں بڑی خوبصورت روایتیں تھیں. اس کے بعد یہ تھا کہ جس نے غافلین میں اللہ کا ذکر کیا. محفلیں جم جاتی ہیں آج کل، تو علماء کی بڑی رنگین محفلیں جمتی ہیں، اصلاً کوئی تذکرہ ہی نہیں اللہ کے ذکر کا، اور ان کے کہہ کہوں سے اور جو حساسیت محفل میں پیدا ہوئی ہوئی ہے، دور دور تک آپ کو امکان نہیں ہے کہ میں نے تھوڑا تذکر دیا تو اس طرف آ جائیں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 نصیحتیں مجھے ہو جائیں گی کہ یہ کون سے تم موضوع لے کے آگے ہو. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ذکر ہوتا ہے اور کیا اہمیت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض علماء محافل برپا ہوتی ہیں لیکن غافلین کی ہے، غیبت، تہمت. اگر غیبت تہمت نہ بھی ہو تو صرف اور صرف مذاق، کہے، استہزاء اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. کھانے پینے کی محافل رنگین ایجاد کرنا، عام عوام میں یہ چیز عام ہے، لیکن علماء میں اگر ایسا ہو تو
ذکر الہی کے بغیر اور اللہ کا تذکرہ نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ جائے، یہ خود ایک مذموم عمل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غافلین میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو یہ گویا کہ محاربین، دو جگہوں پہ حق اور باطل کی جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں وہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے گویا کہ جنگ لڑ رہا ہے، اس شخص کی مانند ہے۔ مثلا محفلیں سجی ہوئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، کوئی ذکر ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اس کا بہت ایک اجر ہے اور بہت ایک انسان کا مقام ہے۔ لہذا محاربین میں، جنگوں کے اندر جو شخص جنگ کرتا ہے گویا کہ یہ اسی مقام کے اوپر کھڑا ہے، یا وارد ہوا ہے کہ وہ شخص جو کہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہوں یہ ان میں سے شمار ہوگا، کیونکہ ہر طرف شیاطین نے جکڑ کے ایک ایسی محفل کو ایجاد کیا ہوا ہے کہ جو اس میں آ جائے، ہر کس و ناقص، خاص و عام، عالم غیر عالم، اگر وہ نہیں توجہ اللہ کی طرف کرتا تو وہ محفل اسے جکڑ لیتی ہے، وہ بھی انہی کے کہکہوں میں بہہ رہا ہے، وہ بھی انہی کی غفلتوں میں بھر بھر کے ڈول پی رہا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے غیبتوں اور تہمتوں کے بہاؤ میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اگر ایک شخص اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے قلب کو باہر لے آئے، ممکن ہے جسم کو باہر نہ لا سکے، اپنے قلب کو باہر لے آئے تو واقعاً اس نے جہاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ تو یہ باب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ باب ہمارا آخری باب تھا۔ ہمارا اب باب خصوصی اذکار پر آ جاتا ہے، جس کو بھی ہم ترک نہ کریں کیونکہ اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں کثیر ہے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تو اس میں کسی ذکر کو معین نہیں کیا گیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر واحد چیز ہے جس کی کوئی حد اللہ نے نہیں رکھی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز کی حد ہے، لیکن ان امور کی ذکر الہی کرنے کی کوئی حد اللہ نے نہیں رکھی، جب جس جگہ جس کیفیت میں بھی ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کرنے کے لیے واش روم جاتا ہے، اس کیفیت میں زوجہ سے قریب ہوتے ہوئے جس کیفیت میں انسان ہے، ذکر کا دروازہ انسان کے لیے کھلا، توجہ اللہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں خصوصی ذکر کی طرف، یعنی بعض اذکار کو اختیار کرنا ہے اور انہی اذکار کے زاویے سے اور اسی جہت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ بھی کرنی اور تعلق بھی قائم کرنا ہے۔ میں دوبارہ یہ ذکر خاص کے حوالے سے میں جملات کا تکرار کر دوں تاکہ ذکر خاص کی نوعیت اور اہمیت ہمارے لیے اجاگر ہو جائے کہ خاص، اب ہم وہ ذکر پڑھیں گے، خاص ذکر، چونکہ عمومی طور پہ تو آپ نے ذکر کی اہمیت کو جان لیا، ایک طولانی ہماری گفتگو گزر چکی ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں خصوصی ذکر آئے گا، اور اس خصوصی ذکر کو اس کے اندر یقیناً معنی ہوگا، مثلا الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، یا من ہوا ہے، یا حق ہے، یا اسی طریقے سے یا فتاح ہے، مختلف طرح کے ہمارے پاس اذکار ہیں، کثیر اذکار ہیں جو اسماء و صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ذکر پڑھ رہے ہیں اسی جہت سے آپ نے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اولاً اس جہت کی طرف توجہ کریں، یہ توجہ کرنا خود ایک ذکر ہے، خالی زبان پہ جاری کرنا غافلانہ طریقے سے عقل مندی نہیں ہے، انسان اتنا ہلکے درجے کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل تو چرند پرند حیوانات انجام دے رہے ہیں، ان کی شعوری کیونکہ کیفیت بہت زیادہ بلند نہیں ہے، اس لیے وہ جو پڑھ رہے ہیں ممکن ہے اس کی طرف ان کی بہت گہری توجہ نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ادا کروا رہا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے زبان پہ فقط جاری کرانا تھا بے شعور ہو کے، اور اس کا کوئی توجہ اور تعقل اور اس کی طرف اس کا دھیان نہ ہو، تو پھر تو ہمیں حیوانوں کی صنف میں خداوند متعال خلق فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کی صنف میں خلق کیا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے شعور اور توجہ کا ہونا ضروری ہے، لہذا لیکن جہت اب معین ہے، اب ہر جہت سے نہیں ہے۔ بعض اذکار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، تمام کے تمام اوصاف، اسماء و صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، اور وہ ایک ہی کلمہ ہے، یا اللہ۔ یہ جو کلمہ یا اللہ ہے وہ اسی چیز کا بیان گر ہے کہ ابھی اس درس میں ان اذکار میں تو یہ والا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا تذکرہ جو علماء نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اب یا اللہ چونکہ تمام کمالات کو گھیرتا ہوا ایک ہی ہے،
اب ہم آ جاتے ہیں دیگر اذکار کی طرف. دیگر سب اذکار ایک خاص جہت سے ہیں، اس جہت کو فراموش نہیں کرنا، اس جہت سے آپ نے وعلیکم السلام روگردانی نہیں کرنی، اس جہت کی طرف آپ کی توجہ ہر صورت میں رہنی چاہیے. اگر اس جہت کی طرف آپ کی توجہ رہے اور توجہ رہتے ہوئے آپ ذکر کو کریں تو یہ ذکر اہمیت رکھتا ہے. بس اب یہ آپ کو ذکر کے اعتبار سے ہوا. دوسری چیز ذکر میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے عدد. عدد کی بحث ہم ابھی نہیں پڑھیں گے. عرفاء کی نظر میں عدد کی بہت قیمت ہے، بدون حکمت عدد نہیں ہے. اس لیے جیسا عدد بیان کیا گیا ویسا ہی اس کو انجام دے، خود سے خلق نہ کریں اعداد کو. اس کی وہ بہت تاکید کرتے ہیں، خود سے آپ اپنے طور پہ اختراع نہ کریں میں اتنی دفعہ یہ عدد کر لیتا ہوں. ہاں اگر آپ اپنے طور پہ عمومیت کے طور پہ کوئی بھی عدد پڑھ دیں عیب نہیں ہے، اس میں شرعاً حرام نہیں ہے، کسی نے بھی شرعاً حرام قرار نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ ہر روز پڑھوں گا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے آپ 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بدون حکمت ہے، آپ کو اس کی حکمت کا نہیں پتہ. اور اس جب حکمت کے بغیر ہو تو نفع کے ساتھ نقصان بھی ممکن ہے کہ انسان کی طرف راجع ہو جائے. اس لیے انسان کو پھر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بس پہلی چیز جو ہم نے اس میں مطالعہ کی وہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اب ذکر خاص کی طرف وارد ہو رہے ہیں تو اس خاص ذکر کو خاص ہی رہنے دیں، اس کو مکمل طور پہ اختیار کریں، اس سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ اس کے اندر نشوونما پانے کے اعتبار سے بھی حکمت موجود ہے. نمبر 2، اس جہت سے اللہ تعالیٰ سے ارتباط یا اس سے تعلق پیدا کرنے کی ہمیں ہدایت خصوصی دی جا رہی ہے. اس کی میں مثال اس طریقے سے دے دیتا ہوں. آپ کے والد ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. مثلا آپ کے والد گرامی ہیں اور وہ آپ ان کے ہی نفقہ کے اوپر پل بڑھ رہے ہیں. اب ایک دفعہ آپ والد آتے ہیں، والد کا احترام کرتے ہیں، احترام کی جہت سے آپ نے تعلق پیدا کیا. یہ کیا کہلائے گا؟ ہاں عمومی احترام ہے، کیونکہ والد ہیں، بزرگوار ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ سارے امور انجام دے رہا ہوں. مثلا اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اچھی جگہ پہ بٹھایا، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان پیدا کیا، پانی ان کے لیے لا رہا ہوں، عزت احترام سے ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن ایک دفعہ آپ کو فیس چاہیے. اب جب فیس چاہیے تو آپ وہ والا مرحلہ ترک کریں گے کہ جو گپ شپ کا ایک مرحلہ تھا. اب آپ ایک اور خاص جہت سے ان سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فیس لینی ہے ان سے. تو آپ بتائیں گے اپنی مشکل، اب ادھر گپ شپ نہیں لگائیں گے کہ یہ ہے اور دن آ گیا، آخری دن ہے آنے والا ہے اور اتنی فیس ہے وہ میں نے جمع کرانی ہے، نہ کرائی تو یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ ایک اور خاص جہت سے اجازت چاہتے ہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ چلا جاؤں. اب آپ اس جہت سے جب کریں گے آپ کی باتیں دیکھیں، اب ہر زاویے سے آپ تعلق ایک ہی ذات سے پیدا کر رہے ہیں، لیکن جب جہت مختلف ہو رہی ہے تو گفتگو بھی مختلف ہو رہی ہے، اور ہر گفتگو کے نتیجے میں اسی ذات سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ مختلف ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ذکر کی قیمت کو سمجھیں. ذکر خاص جو ہے وہ اسی جہت سے تعلق پیدا کریں تاکہ اس جہت سے استفادہ آپ کے لیے برپا ہو سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں. اگر ہم اس حکمت کو کھو دیں تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا یار میں الحمد پڑھوں سبحان اللہ پڑھوں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہمیں پڑے گا. لیکن اگر ہم اس حکمت کو جیسے میں نے عرض کیا ایک مثال کے ذریعے سے، ایک ہی ذات سے آپ تعلق پیدا کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ آپ کے تعلق اس سے جڑنے کے جو طور طریقے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے پھر آپ کے پاس طریقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس مضمون سے ہماری احادیث بھری ہوئی ہیں. دوسری چیز عدد ہے. عدد کا بیان ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آ رہا. عدد کو عرفاء ذکر کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، خود سے خلق اور ایجاد نہ کریں. یہ والا کام ہمارے ہاں بہت سارے افراد حتی طلاب اور علماء میں اپنی نافہمی کی بنیاد پہ آئے روز کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اپنے خیالات میں کچھ انجام دے رہے ہیں. مثلا ممکن ہے ایک پوری دن رات بیٹھا رہے. روایات نے آ کے انسان کی ترتیب کو درست کیا ہے. انسان کے لیے ترتیب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی جا کے بس عمل انجام دینے لگ جائے. مثلا جیسے روایات الکافی میں وارد ہوئی اور معتبر احادیث میں بھی وارد ہوئی اور قرآنی آیات سے بھی یہ استنباط ہوتا ہے، اگر ایک شخص پوری رات عبادات کو انجام دیتا رہے، پوری رات کیا کرے؟ عبادات انجام دے،
لیکن معرفت نہیں رکھتا، کیوں میں یہ عبادت انجام دے رہا ہوں، توجہ نہیں ہے، صرف زبان سے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے، 2 پارے اس نے پڑھ دیے قرآن کے، نماز شب بھی اس نے طولانی پڑھی، دعائے جوشن کبیر بھی پڑھ دی، دعائے حمدہ شمالی بھی اس نے پڑھ ڈالی، مسلسل وضو میں ہے اور غسل کر کے رہتا ہے، یہ ہوتی ہے عبادت۔ عالم وہ جو علم رکھتا ہے اور معرفت پہلے اس شے کی رکھتا ہے، روایت آگے کہتی ہے اس کی نیند اس کی عبادت سے بہتر ہے، تو نیند کی لذت حاصل کر رہا ہے۔ یعنی عبادت بدون معرفت، عبادت بدون سلیقہ و آداب، وہ کوئی قیمت ہمارے لیے نہیں رکھتی۔ لہذا یہ امر جب ہمارے پاس آشکار ہوتا ہے تو اس سے ہمیں ترتیب پتہ لگتی ہے، اس لیے ذکر میں عادات ہمیں یہ والی حکمت آشکار کرتے ہیں، عدد نہ کم نہ زیادہ۔ اور عادات کے اعتبار سے بھی پھر یہ آج کے دور میں ایک شعبہ، ماضی زمانے قدیم میں بھی یہی تھا، اس شعبے کے خاص افراد ہوتے ہیں۔ مثلا ایک تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یار بخار ہوا یا فلاں ہوا تو جاؤ پیناڈول کھا لو یا فلاں گولی کھا لو، اتنی مقدار تو ہم سارے جانتے ہیں، فلاں ذکر پڑھو، یہ پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، اتنی تاکید آئی ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں یار مرض کی شدت سخت ہے، یا میں جو ہوں کام زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر آپ زیادہ عمیق جاتے رہیں، اسپیشلسٹ کی طرف جائیں گے، یہ میدان بھی اسی طریقے سے ہے۔ لہٰذا اس میدان میں جب آپ وارد ہوں تو اس فن کے افراد سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کوئی اپنے تجربے بتائے، اور تجربے بتا کے اتنی دفعہ میں نے کیا تھا۔ آج کل تو یہ خواتین نے بھی بڑا ہمارے ملک میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ خود سے ہی وظیفہ جو ہے بیان کرنے والی بن جاتی ہیں، اور پھر اگلی کو بتاتے اتنی دفعہ یہ پڑھ لینا، یہ عطا ہو جائے گا، وہ عطا ہو جائے گا۔ ممکن ہے بعض اوقات کچھ میسر بھی آ جائے، اور اگر کبھی کوئی میسر بھی آ جائے کہ ہاں یہ اسی عدد کا نتیجہ جو عدد میں نے کہا تھا، یہ سارے کے سارے توہمات ہیں۔ لہذا عدد کے لیے سب سے پہلے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ قرآن و ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی وافر احادیث ہیں۔ پہلے اسے تو انجام دے لیں، اسے انجام دینے کے بعد پھر رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ جو اہل بیت علیہ السلام ہی سے وابستہ علماء ہیں اور اسی فن کے علماء ہیں، کیونکہ آخر مکاشفات، الہام وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو باطنی استفادہ ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع رکھا ہے، اور یہ ہستیاں اس طرح سے استفادہ کرتی ہیں، اس لیے وہ ہماری رہنمائی اس طور پہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 پہلو اپنے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ قائم رکھیں تو اس سے ہمارے سامنے یہ نقطہ آشکار ہو جائے گا۔ آئیں اب ہم روایات میں آتے ہیں۔ روایات میں ہمارے پاس 3 ابواب اس ضمن میں ہیں۔ پہلے کو ہم پڑھیں گے، بقیہ 2 انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے درس میں پڑھ پائیں گے۔ ارادہ یہ تھا کہ یہ 3 ابواب جو ہیں وہ ہمارے لیے حل ہو جاتے، لیکن یہ ذکر خصوصی کے یہ 2 نکات بیان کرنا اہمیت کے حامل تھے کہ ذکر جب آپ کو بیان کیا جائے تو وہ اسم اور صفت ہر 2 کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب وہ صفت اور اسم کو ظاہر کر رہا ہے اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کی جہت سے تعلق ذات باری تعالیٰ سے قائم کریں۔ دوسری چیز اس میں عدد ہے، عدد کے لیے رجوع کریں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف، وَإِلَّا رجوع کریں جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ علماء ہیں اور اس فن سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر در سے وابستہ علماء مل جائیں لیکن اس فن سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر بھی ان سے نہ لیں عدد۔ آپ کہ تم نے فقہ پڑھی ہے ساری عمر، اصول پڑھا ہے، فلسفہ پڑھا ہے، یہ اس میدان کے کب تم بنے ہو کہ تم نے اذکار اور ذاکر بنے ہو، ذکر کیا ہو؟ کہ نہیں میں نے خصوصی ذکر تو کبھی نہیں کیا، کیونکہ پھر وہی روایات سے پھر مجھے بتاؤ، روایات سے ہٹ کے نہ بتاؤ۔ ہاں اگر کوئی اس فن کا ہے تو اس فن کے عالم سے لیں، اس لیے اس کو پہلے جانچیں، اس سے معلومات لیں، پوچھیں کہ اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے، پوچھیں کیسی زندگی بسر کی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے طور پہ علاج نکالنے کے لیے لگ جائے تو اس وقت اچھے خاصا یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ جیسے وہ عوام میں مقبول ہونے کے آسان طریقے کیا ہیں ہر کوئی جانتا ہے، اس کے لیے بہت کوئی باشعور اور عقل و فکر لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممبر پہ خطابت ان کے مزاج کے مطابق کریں، باتیں ٹھیک کریں، قرآن اور روایات سے لائیں لیکن ان کے مطابق لگیں جو انہیں اچھی باتیں لگتی ہیں۔ یعنی فضائل پڑھیں، پھر رذائل پڑھیں دشمنوں کے، اور پھر مصائب پڑھیں، کامیاب ہیں آپ، عزت شہرت سب کچھ آپ کو ملے گا۔ دوسرا کہ استخارے کریں،
کیونکہ جب آپ استخارہ کریں گے جو تکا لگا دے کبھی نہ کبھی تو لگ ہی جائے گا، سارے تو نہیں استخارے آپ کے ہوں گے غلط، تو اس میں اس کو جواب چاہیے، وہ مضطرب ہے، متذبذب ہے، جو جواب دیں گے اس کی طرف دھیان چلا جائے گا، اگر اسے نفع حاصل ہو جائے گرویدہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے کوئی اور ڈھونڈ لے گا۔ آسان کام ہے استخارہ۔ استخارہ آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پیچھے سے بڑا ایک کام ہے، وہ آیت نہ سمجھ آتی ہے نہ اسے پڑھی جاتی ہے، وہ بس یوں قرآن کھولتا ہے پھر کہہ دیتا ہے یار یہی ہوگا کیونکہ میں نے تو علماء کو ایسا ہی دیکھا ہے، یا آپ تو موبائل سے بھی وہ استخارے کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ جن بھگانے کے نسخے، آپ کہ یار 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھو، آپ اگر اس کو جن بھگانے کا حقیقی طریقہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے قلب کو اللہ سے وابستہ کرو، تعلق قلبی اللہ سے جوڑو، یہ کبھی نہیں اس دن سمجھ آئے گی، وہ سمجھیں گے اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے نا کہ ہاں آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بڑی سخت بلا آپ کے اوپر آ چکی ہے اور بڑے دشمن ہیں آپ کے، لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 دفعہ لیکن 3 ٹائم پہ، پہلی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پانی کے اوپر اور پانی پینا نہیں ہے، دائیں طرف پھینکنا ہے بائیں طرف نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے اور نگاہ پاؤں میں رہنی چاہیے، اور پاؤں میں ایک پرچی آپ نے رکھنی ہے اور بار بار ہم پڑھتے ہوئے کہنا ہے کہ میں اس پہ وار کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ کہے گا اور پھر بتائے گا بھی ہاں ایسے ہی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، جیسے آپ نے بتایا ویسا ہی ہوا تھا، میں نے جب ضرب لگائی تو اس طرح محسوس ہوا کہ میرے وجود سے کوئی چیز چلی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جن بلائیں بگانے کے نسخے کو ایجاد کرنا مشکل چیز نہیں ہے، عجیب و غریب شکلیں بنا کے آپ تعویذ دینے لگ جائیں اور اس میں یا غفار ہو یا فتاح ہو یا اسی طریقے سے مختلف اذکار لکھ دیں، گرویدہ ہو جائیں گے۔ یہ والے افراد جو ہیں یہ عامل کہلاتے ہیں، عامل سے نہیں عدد کو لینا، یہ ذہن نشین رکھیں، یعنی جنتر منتر پڑھنے والے جنتری منتری والے پیروں سے چاہے وہ امامے باندھ کے جتنے بڑے موٹے نشانات ماتھے پہ لے کے آ جائیں ان سے عدد نہیں لینا، عدد لینا جن سے ہے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، جو سیر و سلوک الہی کر چکے ہیں، کسی مقام کے اوپر پہنچے ہیں، یعنی یہ علامات باطل علامات ہیں جی، پیسے تو نہیں لیتے، کیونکہ آپ دیتے ہیں کہتے نہیں ہم نے بھی نہیں دیے، جب نہیں لیتے تھے تو ہدیہ دے دیتے تھے، وہ پیسے نہیں لیتے تو شہرت تو کم سے کم ہو رہی ہے نا ان کی، یا اگر کوئی شخص، یہ عام ہمارے ہاں رواج ہے، بالآخر انسان اپنے اندر یہ دنیاوی طور پہ تقاضا رکھتا ہے اور ہر اہل علم یہ تقاضا اپنے وجود میں رکھتا ہے کہ اس کی طرف کم سے کم رجوع تو کیا جائے، یعنی سارے فقہی مسائل اسی سے پوچھتے، کبھی کوئی مجھ سے بھی پوچھ لے، وہ فوراً واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنا دیتا ہے، اور تاکہ اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، اندر انسان جھانک کے دیکھے یہ تقاضے موجود ہیں اس کے اندر، چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی میری طرف رجوع کرے، وہ پیسے نہیں لے گا اس سے، وہ شہرت نہیں اپنی کرائے گا، وہ اپنا نام بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اپنے اندر جس حص کو پورا کر رہا ہے مادی حص کو، وہ رجوع کرنے کے حصہ ہے، وہ اگلے بندے کو سمجھے، اس لیے انہوں نے الٹے ضابطے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ پیسے تو نہیں لیتے جی، یہ مولانا بڑے عظیم مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ خود سے جاب کر کے یا کاروبار کر کے کماتے ہیں اور نامحرم پہ نگاہ بھی نہیں کرتے، کوئی آتا ہے اس پہ بھی نہیں دیکھتے، اور ساری چیزیں بھی انہیں پتہ لگ جاتی ہیں اور مختلف طرح کی پھر باتیں لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ جو عدد کے ذکر کے اعتبار سے عرض کیا ہے، اس کے لیے ایسے افراد کو ڈھونڈیں، اور یہ نہیں ملتے، یہ کہہ لیں کہ ڈھونڈنے والوں میں جو انتھک محنت کرتا ہے اور زندگی اپنی بسر کرتا ہے کہ ایسے افراد کو ڈھونڈے، تو خدا اپنے خزانے اس شخص کے لیے عیاں کر دیتا ہے، اتفاق کی صورت میں کبھی بھی نہیں عیاں ہوتے، مثلا آپ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، زیارات کرنے گئے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کیا، اچانک کوئی ایسا مل گیا، کبھی بھی نہیں ایسا ملتا انسان کو، اتفاقات انسان سے نہیں ہوتے، طالب اندر بنے، طالب اللہ کو پانے کی کوشش کرے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ کے لیے ذکر کی کوشش کرے، یہ جو اندرونی کوشش ہے وہ ایسے فرد تک پہنچا دے گی، لہذا ایسے فرد کے لیے پہنچا دیں، وہ گمنام ہوگا، وہ نامور نہیں ہوگا، نامور اور گمنام میں حتماً فرق کر کے اس کو ملاحظہ کریں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عدد کا اس لیے بیان ذکر کیا ہے کیونکہ عدد کے عنوان سے دھوکہ ہمارے ہاں بہت ہے، اور انسان اپنے نفس کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے
ان افراد کے اوپر بھی بھروسہ کر لیتا ہے کہ جو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ہیں اس فیلڈ کے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ بس خالی مجھے اشارہ ہی کر دیں کیا ہے. وہ اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نعوذ باللہ خدا محتاج تھوڑی عدد کا. وہ تو انسان کی طلب کو دیکھتا ہے، وہ تو چاہت کو دیکھتا ہے، انسان کی محبت کو دیکھتا ہے. اس لیے محبت کے پیمانے کو بڑھائے، خدا اپنا رازدار اسے بنا دے گا. وہ خدا کا محرم تو بنے، خداوند متعال اس کو اپنے حریم میں لے کے آ جائے گا اور اپنے اسرار سے اسے واقف کرے گا، شخصیات اسے دکھائی دیں گی. لہذا یہ اصل چیزیں ہیں سفر الہی کی طرف، خدا سے عشق اور محبت، اللہ تعالیٰ کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وجود کے ہمراہ مشغول ہو جانا، یہ اصل حقیقت رکھتا ہے. اس کے ذریعے سے عادات اللہ تعالیٰ الہام کر سکتا ہے، انسان کو مکاشفات ہو سکتے ہیں، انسان کی توجہ آیات یا روایات میں اس طرح جا سکتی ہے کہ زندگی بھر اس کے سامنے یہ حدیث ہی نہیں آشکار ہوئی تھی، کہ ایسے ایسے فرد تک اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے کہ جو فرد اس کے لیے رہنمائی کر دے. لہذا عدد خصوصی میں ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. خصوصی یعنی اس خاص جہت سے اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق قائم کریں. نمبر 2، اس میں اگر عدد کا بیان ہے اسے کم تر نہ جانیں. مثلا اگر زیارت عاشورہ کے بارے میں آیا کہ 100 دفعہ آپ نے لعن پڑھنی ہے اور 100 دفعہ یہ آپ نے ورد پڑھنا ہے اس میں، تو علماء جواب دے دیتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو نہ پڑھیں. تو یہ یقین جان لے اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ کیفیت بھی نہیں ملے گی کہ جو پڑھنے والے کو ملتی ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے یہ اس کا آلٹرنیٹ ہوتا تو امام علیہ السلام فرما دیتے. لہذا عدد کو قیمت دیں، اہمیت دیں، نہ کم نہ زیادہ. نمبر 2، اگر نہیں پتہ اور بندہ بھی نہیں ہمیں مطلوب مل رہا، آزاد ذکر کے ساتھ تعلق قائم کریں، کیونکہ خدا کو اصل جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی عشق اور محبت، انسان کا اطاعت کرنا، انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا. خود اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے راستوں کے اوپر چلائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی فرما دی اور اپنے علم ذاتی سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ جو ہمارے میں کوشش کرتا ہے، سخت کوشش، جدوجہد اور عام سعی میں فرق ہی ہے. سعی کہتے ہیں کوشش کرنا، لیکن جب آتا ہے والذین جاہدوا، جہاد کہتے ہیں سخت، یعنی جتنی توان ہے پوری کی پوری لگا دینا، جتنی توان ہے وہ پوری کی پوری خرچ کرو تم. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو اپنی راہ کے اوپر خود ہدایت کرتا ہے، کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اپنی راہوں کے اوپر اسے چلاتے ہیں. آئیں ان میں سے پہلا باب ہے باب تحمید و تمجید. اس باب کے اندر احادیث 7 ہیں. اس کے اندر چند تشریح ہے، اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں اگلے درس میں ذکر کریں گے. میں حدیثیں کچھ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. پہلی حدیث ہے، مفضل سے ہے. مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جعلت فدا کا، میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، آپ کا اوپر فدا ہو جاؤں. علمنی دعاء جامعا، ایک ایسی دعا مجھے بتائیں جو جامعیت رکھتی ہے، کیونکہ ذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ ذہن نشین رکھیں. ذکر سے وسیع دائرہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں فکر کرتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے جوڑتی ہے وہ ذکر بن جاتی ہے. فکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے اگر اللہ سے جوڑ رہی ہے. دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ سے ربط قائم کرتا ہے وہ دین، وہ بھی مطالعہ کیا ہے؟ ذکر ہے. خدمت خلق کرتے ہیں، نفقہ حقوق پورے کرنا، حلال حرام کی رعایت کرنا، لیکن اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ذکر بنتا چلا جائے گا. جو شے اللہ کی خاطر ہو ذکر میں ڈھلتی چلی جاتی ہے. ذکر کا دائرہ بہت وسیع، اس لیے دعا کیا ہے؟ ذکر. قرآن کیا ہے؟ ذکر. حتی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے؟ ذکر. حتی مومنین کا آپس میں تذکرہ، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری توجہ جاتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت پوری کائنات کے اوپر ہو اور وہ عملاً تمام طواغیت کے اوپر غلبہ پیدا کر لے. یہ خواہش اور تمنا پیدا ہونا یا اس خواہش کا اندر احساس کرنا، تمام چیزیں ذکر ہیں. لہذا ادھر دعا کو ذکر کی جہت سے دیکھیں.
علمنی دعاء جامعا، ایک جامع دعا وہ مجھے تعلیم فرمائے. فقال علی، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سطر کی دعا ہے یہ، یاد کر لیں بہت خوب، قنوت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن توجہ ساتھ کریں. دعا کیا ہوتا ہے؟ دعا یعنی انسان کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے. بعض ایسے امور ہیں، فعل ہیں جو دو ذوات میں انجام پاتے ہیں. ایک دفعہ باہمی گفتگو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مناجات، باہمی گفتگو. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے حکم پایا جاتا ہے. ایک دفعہ کیا بات ہے؟ کرو تم، انجام دو، حکم پایا جاتا ہے. اگر حکم دینے والا عالی ہو، برتر ہو، اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کمتر ہو، پستر ہو، اس کو کہتے ہیں امر. حکم دینے والا آمر اور امر، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر. اگر حکم دینے والا اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے مرتبے کے اعتبار سے برابر ہوں، اسے کہتے ہیں التماس. صحیح ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ کتاب پکڑا دینا، حکم دیا یا نہیں آپ نے، لیکن التماس کہلائے گی. اور اگر حکم دینے والا وہ پستر ہو، کمتر ہو، اور جس سے مطالبہ کر رہا ہے یا جس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے عطا کرو وہ بالاتر ہے، اسے کہتے ہیں دعا. اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا. لہذا دعا ہے طرفینی معاملہ. ہماری دعائیں اگر طرفینی نہیں ہیں تو دعا ہی نہیں ہے. یہ اصل نقطہ بیان کرنا تھا. وہ اقسام بیان کرنا مقصود نہیں تھا. دعا میں جو ابھی آپ کی خدمت میں جہد بیان کرنی تھی، جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، طرفینی نہیں احساس ہوتا ہمیں. ہم جب دعا کرتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ذات باری تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں بے بانی اور گزارش کرتے ہوئے کہ یہ مجھے عطا کر دے. اگر جب طرفینی احساس ہو یہ دعا ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ دعا. اگر طرفینی نہ احساس ہو تو ساری دعائیں پڑھتے رہیں آپ. وہ تو آپ نے تلاوت کی طرح یا عام کسی اور طرف اپنی توجہ لے کے کوئی بھی زبان سے آپ بات جاری کر سکتے ہیں، وہ دعا نہیں کہلائے گی. لہذا اس دعا کو طرفینی بنا کے پڑھنے کی کوشش کریں. خوبصورت دعا ہے. فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فقال علی، مجھے یہ کہا کہ احمد اللہ کی حمد بجا لاؤ. اب ادھر آزاد رکھا ہے. جہاں پہ آزاد رکھا ہے آپ کوئی بھی کلمات لا سکتے ہیں. جہاں پہ مقید کیا ہے دعاؤں میں، مقید کلمات لائیں. دیکھیں دعا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر رکھا ہے جس طریقے سے بھی آپ لا سکتے ہیں. اگر اللہ کے صفات اور اسماء سے شایانہ شان ایجاد کریں، عیب نہیں ہے. دعا کے ایجاد کرنے میں یا دعا کے گھڑنے میں عیب نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کے شایانہ شان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کے لیے ہر عبد کو آزاد رکھا ہے. اگرچہ اس میں سب سے بہترین کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء و خاص بندوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی ہے، وہ ہوگی انہی کے درجے کی. ہمارے زبان میں ایک تو ادب نہیں ہے، یعنی آداب سے واقف نہیں ہے. ذات چونکہ عظیم ہے، وہ ذات عظیم ہے تو معرفت قلیل ہے. معرفت قلیل ہو تو اس کے آداب کی رعایت نہیں کر سکتا. مثلا آپ کسی ایک اجنبی دیہاتی کے پاس چلے جائیں، آپ عالم فاضل بن کے جائیں یا نہ جائیں، امامہ اتار کے جائیں، اسے یہ بتائیں کہ یہ حوزہ علمیہ میں اتنا پڑھ کے ہے، یا فلاں ڈگری لی ہوئی ہے، فلاں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا اتنی ایجادات سائنسی کی ہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا آپ کے آداب کی رعایت کرے گا، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے ان چیزوں سے. ہم چونکہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت قلیل رکھتے ہیں، اس لیے آداب سے واقف صحیح نہیں ہے. وہ ہستیاں آداب سے واقف ہیں. لیکن ادھر یہ بھی نقطہ اس لیے عرض کرنا مقصود تھا، دعائیں ہمارے پاس اس طرح دو طرح سے آئی ہیں. ایک دعا میں ہمیں بعض چیزوں پہ آزاد رکھا ہے، ہم آزادی سے جملات دیں. مثلا آپ لیں الحمدللہ رب العالمین، یا آپ یہ کہہ لیں کہ للہ حمد و ثنا. صحیح ہے؟ اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے. کوئی بھی آپ جملات لا سکتے ہیں جب آزاد رکھے. لیکن اگر آزاد نہیں ہے، خاص ہے، دعا میں آیا ہے کہ کس طرح سے آغاز کیا، اللہم انی اسألک، تو اگر اس طریقے سے اسی طرح سے وارد ہوں پہ، تو یہاں پہ احمد اللہ کی حمد بجا لاؤ. اس لیے آزاد رکھے، جس طرح سے بھی لا سکتے ہو حمد. فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ يُصَلِّ إِلَّا دَعَا لَكَ، کیونکہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے
باقی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے یصلی نماز پڑھتا ہے الا مگر یہ کہ دعا لک یقول سمع اللہ لمن حمدہ، کہ وہ شخص جب دعا لک کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ تمہارے لیے اس نے دعا کی یا تمہارے لیے اس نے مانگا. جب تم کہتے ہو کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ وہ اللہ کے جس نے سمع اللہ سنا ہے، لمن حمدہ کہ جس نے اس کی حمد کی، اللہ حتماً و حتماً اس کی سننے والا ہے. لہٰذا اس صورت میں تمہارے موافق ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی اگر لب لباب اس سے لیں. شر کی طرف ابھی نہیں جاتے. وقلیل ورنہ دعا لک یا دعا علیک حرف جر کے ذریعے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. جب کہتے ہیں دعا علیک تو ممکن ہے کہ یا دعا لک یا دعا بک مختلف حرف جر آتے ہیں. بعض میں مثبت معنی بنتا ہے، بعض میں منفی معنی. مثلا بعض کا معنی بنتا ہے بد دعا کرنا، بعض کا معنی بنتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دعا کی. تو یقول سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے اس کی بات کو سنا اور اس کا جواب دیا. اس لیے یہ جو نماز میں بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہ آپ رکوع کا مقام کیا ہے، مقام دعا ہے. یہ جو مقام دعا ہے، اور قنوت میں بھی کیا ہے، دوسری رکعت میں مقام دعا ہے. اس لیے رکوع کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ وہ سن کہ جو میں نے تیری حمد بجا لاتے ہوئے کیا، کیونکہ آپ اس میں حمد بجا لا رہے ہیں. اگلی دعا دیکھیں، کیونکہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دعا لک کے ساتھ دوبارہ اگلے درس میں دیکھیں گے. صرف ایک دو روایتیں اور پڑھ لیں کہ محمد بن مروان نقل کرتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیونکہ 7 روایتیں ہیں، دوسری روایت ہم پڑھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان ابواب میں وارد ہونے والی تمام ہم احادیث پڑھیں تاکہ وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے اس مجموعے میں، معتبر مجموعے میں آئی ہیں، کم سے کم وہ تعلیم تو ہم لے لیں. امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کو سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ فقال ان تحمدہ، کہا کہ تم اس کی حمد بجا لاؤ. اگلی تیسری روایت بھی دیکھیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمد اللہ فی کل یوم 300 مرہ و 60 مرہ عدد عروق الجسد، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل، کانا مضارع پہ داخل ہو تو پاسٹ کنٹینیوز کا معنی دیتا ہے، ماضی استمرار، یعنی وہ زندگی میں اپنا یہ عمل مسلسل انجام دیتے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 360 مرتبہ اللہ کی حمد بجا لاتے تھے. یقول فرمایا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال. صحیح ہے، تمام حمد اللہ جو عالمین کا رب ہے اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے. کثیر حمد ہر حال میں، کثیراً علی کل حال، یہ جملہ وہ پڑھا کرتے تھے 360 مرتبہ. اگلی جو چوتھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے وہ مروی ہے، اور اس میں میں تیزی سے ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرزند آدم جو بھی ہے اس کے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے فرزندان ہیں، یعنی انسان بنی آدم کے جسم میں 360 رگیں ہیں، جن میں سے 180 رگیں جو ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، اور ان میں سے 180 حرکتیں ساکن ہیں. رگیں ہیں عروقاً، اور عرق کہتے ہیں یا عرق کہتے ہیں رگ کو. 360 متحرک ہیں اور 360 کیا ہیں؟ ساکن ہیں. اور اگر ان میں سے جو متحرک ہیں ساکن ہو جائیں وہ سو نہیں سکے گا، اور جو یعنی جن کو متحرک ہونا چاہیے، جو متحرک ہے اگر وہ ساکن ہو جائیں تو کیا ہے؟ لم ینم، سو نہیں سکے گا. اور اگر جو ساکن ہے وہ متحرک ہو جائیں تب بھی نہیں سو سکے گا. اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نظام اندر صحیح چل رہا ہے. جس نے ساکن رہنا ہے وہ ساکن ہے، اور جس نے متحرک ہونا ہے وہ متحرک رہے، تب بھی گاڑی کا انجن چلتا ہے. تو ہمارے جسم کا انجن بھی انہی رگوں کی صورت میں چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی، اذا اصبح قال، فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال، یہ اضافہ کر لیں، کثیراً علی کل حال،
ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اور کتنی دفعہ کہتے تھے؟ جتنی رگیں ہیں، 360 مرتبہ۔ اور جب شام ہوتی تھی تب بھی یہی دہراتے تھے، صحیح ہے، صبح بھی پڑھتے تھے اور شام کو بھی پڑھتے تھے۔ اور 5ویں حدیث کی جو ہمارے آج کے درس کی آخری حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال 4 مرات، جس نے 4 مرتبہ اذا اصبح، صبح سویرے 4 مرتبہ یہ کہا الحمدللہ رب العالمین قد ادى شکر یومہ، تو اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا۔ ومن قال لها اذا امسى، اور جس نے 4 مرتبہ ہی شام کے ٹائم کہا الحمدللہ رب العالمین لگاتار 4 مرتبہ، قد ادى شکر لیلتہ، تو اس نے اپنی رات کا شکر بھی ادا کر دیا۔ یہ بہت آسان ہے، صرف توجہ چاہیے۔ 4 مرتبہ صبح الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اور رات شام کے ٹائم دن کا بھی شکر ادا ہو گیا اور رات کا بھی۔ اوپر والا تھوڑا سخت ہے، دیکھیں خدا کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے۔ وہ تقاضا کر سکتا تھا اتنی رگیں ہیں، تو سو کے اٹھا ہے تو تیری رگوں کا سسٹم تجھے پتہ ہے کیسے چل رہا تھا، تو اس لیے میں تب یہ تیرا سسٹم درست رکھوں گا، جتنی رگیں اتنی دفعہ کہ الحمدللہ۔ لیکن اب دیکھا کہ نہیں، بڑا ہی سست ہے انسان۔ کانا ظلوماً جہولا یا ظلوماً کفورا یا اس طرح کے کلمات مختلف ہیں، تو آسان کر دیا 4 مرتبہ ہی کہہ دو۔ جو 4 مرتبہ بھی نہ کہے پھر تو شقاوت اور بدبختی کامل ہے انسان کی۔ وہ مومن سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ادھر شقاوتوں میں وہ پڑا ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کہنے بھی کیا حرج ہے۔ حمد کب ہوتی ہے؟ 6 اور 7ویں حدیث کو اس لیے چھوڑا تاکہ حمد کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کر سکیں۔ حمد ایک جامع ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بعض اذکار ہیں، اصول ہیں، اصول یعنی جڑیں، تمام اذکار اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ بعض اذکار کیا ہیں؟ جڑ ہیں، نہیں ان کی حقیقی معرفت کبھی مکمل حاصل ہو سکتی۔ وہ 4 اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں، شاید ہی کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کا ان سے خالی ہو۔ اور جتنے اس کے بعد اذکار ہیں وہ انہی 4 پہ قائم ہیں۔ ان میں جو سب سے اہمیت کے حامل 4 کا بیان ہے، ممکن ہے 4 سے تھوڑا ہم تجاوز کر کے کچھ عدد بڑھا لیں، لیکن وہ آپ کو بار بار تکرار سے نظر آئیں گے، پوری نماز میں بار بار ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ ذکر 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 ہیں۔ ان میں سے حمد ہے، حمد کی تشریح آئے گی، صرف اس جملے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ حمد ہوتی ہے کمال کے اوپر اور جمال پہ۔ حمد بغیر کمال اور جمال کے ممکن ہی نہیں ہے۔ دوبارہ تکرار کروں، حمد کس اساس پر ہوتی ہے؟ کمال اور جمال پہ۔ جمال یعنی وہی خوبصورتی، بیوٹی، زیبائی۔ ہر کمال جمال کو جنم دیتا ہے۔ جمال پہلے ہے یا کمال؟ کمال پہلے ہے، کمال نہیں ہے تو نہیں ہے جمال۔ ہر شے کے مطابق اس کا کمال ہے، تیسرا جملہ۔ بس پہلا جملہ حمد کمال اور جمال کی اساس پر ہے۔ نمبر 2، ہر کمال جمال کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 3، ہر شے کا کمال اسی کے مطابق ہے، اس لیے ہر شے کا جمال بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے کمال کو آپ نے کسی اور کمال قرار دے دیا، کمال نہیں قرار پائے گا۔ شے کو سمجھے اس کا کمال ہے، اسی کمال کے ساتھ اس کا جمال ہے۔ اور ہر کمال کہاں سے صادر ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے پاس وہ کمال لامحدود ہے۔ اس لیے جو اللہ کے کمال پہ نگاہ کرتا ہے وہ اللہ کے جمال پہ نگاہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے جمال پہ نگاہ کرتا ہے وہ اس کے جمال میں فنا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہی حقیقی عارف بنتا ہے۔ خوبصورتی کے بغیر کوئی بھی جذب نہیں ہوتا، کوئی بھی مدہوش نہیں ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف اس کی توجہ جائے اور وہ جمال الہی کا مشاہدہ نہ کر رہا ہو؟ اس لیے وہ پیاس میں بھی جمال الہی کا مشاہدہ کرے گا، قتال میں بھی جمال الہی کا مشاہدہ کرے گا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے عذاب بکھرے ہوئے ہیں ریگستان میں، وہ جمال کا مشاہدہ کرے گا۔ ما رأیتہ الا جمیلا۔ کربلا مصائب کا گڑھ ہے یا جمال کی مرکز ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں امام حجت امام زین العابدین علیہ السلام گواہی دیتے ہیں
کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، ان سے اگر پوچھیں کہ یہ جو کربلا ہے یہ شکست اور مصائب کا مرکز ہے یا جمال الہی کا ایک عظیم نمونہ ہے، تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتہ الا جمیلا، یہ حمد کی اوج ہے کہ میں نے تو ادھر جمال الہی کے علاوہ کچھ مشاہدہ نہیں کیا، ہر مصیبت میں جمال الہی کے ایک زیبائی ادھر جھلک رہی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔